اللہ والا رزق کا عمل ہو یا صحت کا عمل ہو، کوئی بھی عمل یعنی کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں اس وقت تک وظیفہ مؤثر نہیں ہوگا جب تک بندش نہیں ٹوٹتی، جب تک بندش نہیں ٹوٹتی۔ اور بندش دو طرح سے ٹوٹتی ہے، ایک تو بندش ہے جو جادو سے لگی ہے، اس کا علاج اور ہے۔ جو 99.9% لوگوں کے اوپر بندش لگی ہے وہ تو اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس کے لیے میں ابھی پونے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا ہے، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ والو مشائخ کو پوچھو وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، علماء سے پوچھو وہ کہتے ہیں جادو ہو گیا، عام عوام میں بیٹھو تو وہ کہتی جادو ہو گیا، ادھر میں کلینک پہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب جادو ہو گیا، یعنی ہر بندہ کہتا ہے جادو ہو گیا جادو ہو گیا جادو ہو گیا۔ وہ کئی بار مجھے حیرانی ہوتی ہے اور کئی بار مجھے غصہ بھی آتا ہے کہ بھائی کون اتنا فارغ ہے جو ساری امت پہ جادو کیے جا رہا ہے، ساری امت پہ دن رات لگا جادو ہو گیا جادو۔ تو اصل وجہ جو ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ والو جادو نہیں ہے، تو نافرمان ہو گیا ہے، تیرے گھر میں رزق حرام کا آ رہا ہے، اس لیے تجھے تیرے اوپر شیاطین مسلط ہو گئے ہیں، حفاظت کا نظام ٹوٹ گیا ہے، تو بندش لگ گئی ہے، اور اس کو تو کیا سمجھتا ہے کہ جادو ہو گیا۔ تو آج اللہ کا ہو جائے، اللہ شیاطین کو دور کر دے گا۔ اب میں ایک بات کر کے عمل بتاتا ہوں، پھر آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیں ہم یہاں خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیکورٹی والے باہر کھڑے ہیں، بات سمجھ آ رہی جان صاحب؟ ہم سکون کے ساتھ اللہ رسول کی بات کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کیوں؟ ہمیں اطمینان ہے کہ سیکورٹی والے باہر کھڑے ہیں۔ اب یہ سیکورٹی والے 2 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں، یہ جو کھڑے ہیں باہر، یہ یہاں سے اٹھ کے یہ 9 نمبر پہ چلے جائیں، یعنی تقریباً 2 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر دور چلے جائیں، اور یہ سیکورٹی والے 2 ہیں یا 4 ہیں، یہ 2 یا 4 کی بجائے 20 یا 40 سیکورٹی والے ہو جائیں، لیکن یہ جا کے کھڑے کہاں ہو جائیں؟ 2 کلومیٹر دور 9 نمبر پہ یا ادھر نادرن بائی پاس پہ۔ مجھے بتاؤ ہمیں ان کی سیکورٹی کا کوئی نفع ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ تعداد بڑھ گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے، کوئی نفع ہوگا؟ وہ تعداد اللہ والو سینکڑوں میں بھی ہو جائے تو ہمیں نفع نہیں ہوگا۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اللہ والو جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے کیا نکلتی ہے؟ بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرشتے 2 کلومیٹر یعنی 2 میل دور چلے جاتے ہیں، 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے تیرا حصار کیا ہوا ہے، شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے بچا رہے ہیں، وہ بدبو کی وجہ سے 2 میل دور چلے جاتے ہیں۔ تیری سیکورٹی چلے گی 9 نمبر پہ یا تیری سیکورٹی چلے گی نادرن بائی پاس پہ، اب مجھے بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اب مجھے بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ اب شیاطین تیرا قیمہ کریں گے، تکا بوٹی بنائیں گے تو ہماری بن رہی ہے۔ اب سمجھ آئی کہ ہمارے پہ جادو کیوں چلتا ہے؟ اب کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے مجھے یہ کہ جی میں آج تک غیبت نہیں کی، میں تو اس دور میں کہتا ہوں کہ دینداروں میں بیان کرو، دیندار میرے سمیت کھڑا ہو کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حرام نہیں کھاتا۔ آج تو جو حلال کمانے کی کوشش بھی کرتا ہے اس کے اندر بھی حرام ہے، تو جو صریحاً ہی حرام کما رہا ہے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں۔ ہمارے پاس مریض آتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کا رزق سب سے آسان ہوتا ہے، یعنی اگر ڈاکٹر جھوٹ سے بچنا چاہے تو بہت آسان ہے، لیکن حالات اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ مریض جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتا، جھوٹ بولنے پہ مجبور کر دیتا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر جو ہے وہ طیب رزق کمانے کی بجائے وہ بھی ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ٹانکا لگا رہے ہیں حرام ساتھ جو کما۔ تو جو عام کاروبار ہیں ان کے اندر تو اللہ والوں اتنی مشق ہو گئی، اتنی پریکٹس ہو گئی، اتنا ذہن بن گیا، اتنی محنت ہوئی ہے۔ آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں، اسے جا کر کہو کہ بھائی پمپ یہ تیل کے اندر یعنی پیٹرول کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، وہ ایک دم آپ کو کہے گا او بھائی پوری نہیں پہندی۔ ریڑی والے کو کہو کہ پورا تولو، وہ کہے گا جی پوری نہیں پہندی۔
جو ملاوٹ کر رہا ہے دکاندار ہے اس کو کہو کہ بھائی پیسے آپ 1 نمبر کے لے رہے ہو، سودا 2 نمبر کا، وہ کہتا ہے بھائی پوری نہیں پہنتی۔ اب آپ اللہ والو حیران ہو کہ پوری پڑتی ہے رزق حلال سے، اور مسلمان کا یقین بن گیا کہ میں حرام کماؤں گا تو پوری پڑ رہی گی، میں رشوت لوں گا تو پوری پڑے گی، ذخیرہ اندوزی کروں گا تو پوری پڑے گی۔ تو جب یہ والا معاملہ ہوگا، یہ والی بندش ہوگی، اس کا کیا علاج ہوگا؟ اے اللہ میری توبہ۔ اس کا علاج وظیفے نہیں ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ۔ اور بالفرض کوئی رزق حلال بھی کما رہا ہے، نماز روزہ صوم و صلات کا پابند بھی ہے، پھر بھی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اس پہ جادو ہو جاتا ہے، تو اللہ والو آج کے بعد آپ نے کسی عامل کے پاس، کسی پیر فقیر کے پاس اس کام کے لیے نہیں جانا۔ میں بتا نہیں سکتا، یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والو روزانہ سینکڑوں میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں، سینکڑوں۔ آپ حیران ہوں گے، آج دوپہر کو 4 بجے ہمارا واٹس ایپ بلاک ہو گیا، ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ بلاک ہو گیا، یعنی 4 بجے تک 5,500 سے زیادہ میسیجز ہمارے اس نمبر پہ آ چکے تھے۔ یعنی اتنی ہیوی ٹریفک ہونے کی وجہ سے کمپنی، واٹس ایپ کمپنی نے ہمارا نمبر بلاک کر دیا، واٹس ایپ بلاک کر دیا کہ یہ کمیونٹی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، یہ میں آپ کو 4 بجے کی بات بتا رہا ہوں، اور اب کیا ہو گئے ہیں 9:15۔ ابھی تک کتنے ہزار میسج آ چکے ہوں گے ابھی تک ہے، اور لوگ ہمارے سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو میسج کیا آپ جواب نہیں دیتے، آپ میسج کیا ہم جواب نہیں دیتے۔ بات سمجھا؟ اور ان میسیجز کا جو لبے لباب ہے وہ اگر نکالا جائے تو کیا ہے، اس میں 90% لوگ کرلا رہے ہوتے ہیں، حضرت صاحب ہمارے گھر میں فلاں تکلیف آئی، بس ہم نے ایک تعویذ لیا فلاں سے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم آسمان سے گرے ہیں زمین پر آ گئے۔ کیوں تنویر صاحب آپ بھی تو ایسے ہی پھنسے تھے نا، یعنی عامل سے۔ تو اللہ والو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پہلے کیا کرو؟ اللہ سے رجوع کرو، اور دوسرا اگر کوئی واقعی مصیبت ہے اس کا حل بتانے لگا ہوں، لیکن کسی سے کبھی بھی فون پہ تعویذ نہیں منگوانے، کوریئر کے ذریعے تعویذ نہیں منگوانے، ایزی پیسہ کے ذریعے اپنا مال نہیں لوٹانا۔ تیرے گھر میں ایک بار عامل کے تعویذ گھس گئے، قیامت تک وہ نکل نہیں سکیں گے۔ قیامت تک وہ تعویذ اسی دن ہی ختم ہوں گے، یا تو ختم ہو جائے گا یا تیرا مال ختم ہو جائے گا، پھر تو یہاں آئے گا، پھر کیا بات ہوگی؟ حضرت صاحب کرایہ نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، پھر یہ حالات آ جائیں گے، تب عامل تیری جان چھوڑے گا۔ ہر جمعہ رات کو یہاں کتنے لوگ آتے ہیں جن کو عاملین نے بالکل ایسے نچوڑ لیا اور بعد میں دشمنیاں ڈل گئی، ان کے اوپر بندش لگا دی، جادو کر دیا۔ پہلے بھی جادو کر رہے تھے لیکن اب کھل کے کر دیے، جب مال ختم ہو گیا، جب وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو اللہ والوں کبھی زندگی میں کسی بھی عامل سے کبھی تعویذ نہیں منگوانے۔ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے، آپ کا یہ رستہ نہیں ہے، ہمارا سارا دن کا یہ کام ہے۔ سگی ماں، کس کی ماں؟ کس کی ہوگی؟ آپ کی اپنی سگی ماں آپ کی کہے کہ میں بیٹا آپ کو تعویذ لکھ کے دیتی ہوں، انہوں نے کہا ماں مجھے تیرے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس سے سخت الفاظ تو نہیں میں کہہ سکتا، اور میرے پاس کیا ہے؟ سگی ماں آپ کو کہے پتر میں تعویذ لکھ دینی ہاں، ماں پہ اعتبار نہیں کر رہا، میں باپ کی بات نہیں کر رہا، مرشد کی بات نہیں کر رہا، پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، عامل کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے مولوی کی بات نہیں کر رہا، حضرت جی کی بات نہیں کر رہا، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا، آپ کی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ جو مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اس وقت ماں اولاد کے اوپر، اولاد ماں کے اوپر، بہنیں بھائیوں کے اوپر، اور بھائی بہنوں کے اوپر، نند اپنے ساس کے اوپر، اور ساس جو ہے اپنی بہو کے اوپر، ہر ایک دوسرے پہ لگا ہوا ہے، کسی طریقے سے ان کو زمین میں اتار دیا جائے۔ تو آج کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنی ماں سے تعویذ لینا ہے؟ سگی ماں بھی کہے کہ میں قرآن سے دیکھ کے لکھ کے دیتی ہوں، نہیں ماں میں خود کروں، خود کرو، اچھا کرو برا کرو جو کرو، اللہ والو تمہیں پتا ہوگا میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا۔ تو میں نے دیکھے کتنے اعمال آپ حضرات کو بتا دیے ہیں، جو یعنی ہمارا راز ہے میں نے وہ دے دیا ہے کہ بھائی یہ تعویذ ایسے لکھو، یہ تعویذ ایسے لکھو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے کاغذ پہ کیا لکھا ہے۔ کسی پہ بھروسہ کرو گے، بس آج کے دور میں ماں پہ بھروسہ کرو گے تو ماں لڑ جائے گی،
باپ پہ بھروسہ کرو گے تو لڑ جائے گا. اللہ والوں میں بھروسے سے اس لیے روک رہا ہوں کہ یہ تعویذ لڑ گیا تو مال کی بات نہیں کر رہا، تیرا ایمان چلا جائے گا، تیرا ایمان چلا جائے گا. تو میں نہیں چاہتا تیرا ماں کا رشتہ ٹوٹ جائے، باپ سے رشتہ ٹوٹ جائے، مرشد سے رشتہ ٹوٹ جائے کہ میرے شیخ نے غلط تعویذ دیا، مجھے فلاں نے غلط تعویذ دیا. بس آج سے یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی سے تعویذ نہیں لینا. اسے کہیں جو تعویذ میں لکھنا وہ ہمیں ویسے بتا دے، ہم پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھو گے تو اللہ والو اللہ کے ذکر کا نفع ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر معاملہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو سورۃ توبہ کا عمل شروع کروایا ہوا ہے. آج کل سورۃ توبہ کا عمل اجتماعی چل رہا ہے. اس میں الحمدللہ ہزاروں لوگ 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ وہ عمل میں کر رہا ہوں 1.25 لاکھ کی نیت سے. میرا کوئی گھریلو مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہوا، میں مر جاتا ہوں، تو کیا یہ جو میں نے عمل کیا ہے 1.25 لاکھ کا، یہ بھی مر جائے گا؟ یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گا. ٹھیک ہے، میری تقدیر میں لکھا تھا، خوشی نہیں لکھی تھی، وہ میری خواہش نہیں پوری ہوئی، یا میں مر گیا یا مرا نہیں بھی تو تب بھی وہ میں زندہ بھی ہوں لیکن میری وہ خواہش پوری نہیں ہوئی. لیکن 1.25 لاکھ مرتبہ سورۃ توبہ کی 2 آخری آیات پڑھنے کا کتنا اللہ اجر عطا فرمائے گا، کوئی دنیا میں سوچ سکتا ہے؟ تو اگر یہ محض تعویذ لے کے پی لیا، اس میں کتنا اجر ملے گا؟ اس میں کتنا اجر ملے گا؟ اور اگر تعویذ پٹھے پہ گئے جو کہ عمومی طور پہ آج کل پڑھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جس کے اوپر لنگوٹ رہ جائے گا، لنگوٹ کو بھی ٹانگے لگے ہوں گے. ایسے اجڑ جاؤ گے، ایسے اجڑ جاؤ گے. تو لوگ گھر میں اگر پہلی تشخیص آپ کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں، تو اس کا علاج میں نے کیا بتایا ہے؟ توبہ استغفار. اور اگر گھر میں صوم و صلات کی پابندی ہے، اعمال والی زندگی ہے، پھر بھی گھر کے حالات خراب ہے، کاروبار دن بدن نیچے، صحت ہے دن بدن نیچے، روزگار نہیں ہے، آپس میں لڑائیاں ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کی ملازمت نہیں لگ رہی، یا بچیاں بیائی ہیں اگلے گھروں میں سیٹ نہیں ہو رہی، اس طرح کے کوئی بھی معاملات جو ہے یا صحت کے حوالے سے معاملات آتے ہیں اور آپ کو کوئی شک ڈال دیتا ہے یا آپ کے اپنے اندر سے آواز آتی ہے کہ کہیں ہمارے پہ جادو تو نہیں ہوا، کوئی بات ہی نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس آنا ہے نہ کسی کے پاس جانا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کسی کے پاس نہیں جانا، میرے پاس آنا ہے. میں تو خود موروں لان دیا تمہیں کہ میرے پاس نہیں آنا، کسی کے پاس بھی نہیں جانا. کیا کرنا ہے؟ ایک گلاس پانی لیں، اتنا سا جتنا یہ پانی اس میں ہے، یہ پانی لیں، سورہ طارق. کون سی سورت؟ سورہ طارق، 30واں سپارہ، چھوٹی سی سورت ہے. 1 منٹ کے اندر 3 بار جو حافظ نہیں بھی ہوتا وہ بھی پڑھ لیتا ہے. تو 7 بار پڑھنی ہے، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ پیر صاحب ذرا کیلکولیٹر تو کر دو، کتنے گھنٹے لگیں گے؟ میں نے کہا ہے کہ 1 منٹ کے اندر 3 بار پڑھ لیتا ہے، تو 7 بار کتنی دیر میں پڑھیں گے؟ تو ماشاءاللہ جواب آیا 5 منٹ. کہتے ہیں منہ نہ پڑھنی ہے. ماشاءاللہ دیکھ آپ ذرا حساب کتاب پہ ذرا توجہ کریں. 1 منٹ میں سورہ طارق 3 بار پڑھی جائے تو 7 بار 5 منٹ میں پڑھی جائے گی. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. نشان امتیاز اگلے سال 23 مارچ کو آپ کا ہوا. اللہ بولو یہ 2-2.5 منٹ کا عمل ہے. کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 2-2.5 منٹ کا عمل. یہ جو آپ فون کال کرتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 3 منٹ. ابھی پچھلے دن میں بیان میں کہہ رہا تھا انڈے کے بوائل ہونے کا سٹینڈرڈ ٹائم کتنا ہے؟ 3 منٹ. اللہ والو اس تشخیص کا، اس ٹیسٹ کا سٹینڈرڈ ٹائم بھی 3 منٹ ہے. ٹوٹل 3 منٹ ہیں. 7 مرتبہ سورہ طارق اور اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے. 3 منٹ کا عمل ہے. اب آپ نے 3 بار درود ابراہیم، پھر 3 بار سورہ طارق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر سورہ طارق آپ پوری پڑھیں گے. پڑھ کے 7 بار اس کو دم کرنا. کتنی پھونکیں میں نے ماری ہیں؟ 3. پھونکاں تے بڑا دھیان ہے تھوڑا، اصل میں چسکا پڑا ہوا ہے نا دم کرانے کا. حضرت صاحب پھونک مار دو، حضرت صاحب پھونکا تو مار دو. دیکھیں میں نے پھونکوں کی آواز بھی نہیں آئی تو وہ آپ نے گن کے بتا دی. اور 1 منٹ میں سورۃ طارق 3 بار پڑھی جائے تو 7 بار کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 5 منٹ میں.
تو پھونکوں میں غلطی نہیں لگی، پھونکیں تو ہمیں ٹک بار بتائی ہیں جی، تین ماری ہیں، تو اللہ والو یہ پڑھ کے 3 پھونکیں پانی پہ مارنی ہیں، اس میں کوئی مشکل ہے؟ 3 پھونکیں پانی پہ مار کے، اگر تو میں خود مریض ہوں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہ بیٹے یہ پانی پیو، مثلا آپ کی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی اسے پانی پیو، اللہ بولو جب یہ سورہ طارق یعنی قرآن پڑھا ہوا پانی آپ پڑھ کے دیں گے کسی مریض کو، مریض اگر تو مریض ہے جادو کا، جس کا آپ کو شک بھی ہے کہ جادو کا مریض ہے، جو ہی وہ پانی اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس پانی میں سے اس کو بدبو آئے گی پیشاب کی، پخانے کی، یعنی جو گٹر کا پانی ہوتا ہے نا، نالی کا پانی ہوتا ہے، یہ والی بدبو اس پانی میں سے آئے گی۔ اگر تو وہ بچہ اور جو بھی مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس کو آپ نے پڑھائی کر کے دی ہے یا اپنے لیے کیا ہے، آپ پانی منہ کے قریب لے کر آتے ہیں، اس کی ایک چسکی لیتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں، اور اس میں سے آپ کو بدبو آتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ میرے اوپر جادو ہوا۔ اب اگر پانی بہت زیادہ بدبودار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جادو بہت سخت ہوا ہے۔ پانی کم بدبودار ہے، اوسط درجہ ہے، یا پانی ہلکا بدبودار ہے، اس کا مطلب جادو بھی ہلکا ہے، وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہمک بہت ہی زیادہ آ رہی ہے، بہت ہی بدبو آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو بہت زیادہ سخت ہوا۔ اب اللہ والو مجھے بتاؤ یہ کام کون سا مسلمان ہے جو نہیں کر سکتا، جس کے لیے آپ لاکھوں روپیہ عاملین کو دے رہے ہیں؟ اگر اس میں ہزاروں روپیہ زکوٰۃ دی ہوتی تو یہ فقیر آپ کو پہلے مل جاتا۔ اب لوگ روتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا والے، حضرت صاحب اب ہمیں پہلے مل جاتے، تو میں کہتا ہوں جی میں بھی آپ یہی کہتا ہوں اللہ سے، یا اللہ مجھے یہ پہلے مل جاتے جب ان کی جیب میں مال تھا۔ اب یہ مال لٹا کے بھوکے بالکل الف لیلا ہو گئے ہیں، تو اب یہ مجھے تو نے دے دیے۔ اب آج ایک صاحب کا میسج تھا، وہ میں نے ان کو عمل بتایا، میں نے کہا کہ آپ نے روزانہ صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کتنا کرنا ہے؟ 1 انڈا یا کھجور کی گٹھلی۔ اس پہ بھی مجھے پیغام آیا، حضرت صاحب اگر اتنی حیثیت نہ ہو میں روزانہ صدقہ نہ کر سکوں، تو میں کہ مینوں چھری پھیر دے، پھر میں ہی رہ گیا ہوں، عامل کوئی کر دے کچھ تاکہ ایک بڑا صدقہ کر دے، سب کا ادھر جائے۔ بھائی تو اگر انڈا بھی نہیں دے سکتا، کھجور بھی نہیں دے سکتا، تو بتا پھر مجھے ہی دینا، پھر مجھے ہی دے، پھر اللہ کو کہے اسی نے عمل بتایا ہے، ان نے چھری تھلے دے۔ تو اللہ والے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ان کا یہ حال ہو چکا ہوتا ہے، تو اب یہ عمل مشکل ہے تشخیص کا۔ سورہ طارق 30واں سپارہ 7 بار پڑھ کے اول و آخر 3 بار درود پاک، پانی پہ دم کریں گے، پانی مریض کو پلائیں گے، اگر خود مریض ہیں پیتے ہیں تو کیا ہے اس میں بدبو آتی ہے، یعنی پخانے کی، پیشاب کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جادو ہوا ہو۔ اسی طرح اگر آپ پانی پیتے ہیں اور پانی انتہائی کڑوا کسیلا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ کڑوا کسیلا، بدبودار ہونا اور چیز ہے، کڑوا کسیلا ہونا اور چیز ہے۔ اگر پانی لگتا ہے بہت زیادہ کڑوا کسیلا تو سمجھ لو کہ مجھے نظر بد لگی ہے، یعنی نظر بد کا میں شکار ہوں، پھر اس کا علاج ہوگا۔ اور اگر آپ پانی پیتے ہیں اور اس میں کوئی ذائقہ، کوئی ایسا نہیں ہوتا، جس طرح پہلے پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، یعنی بے ذائقہ پانی ہوتا ہے، اسی طرح ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے دل کو اطمینان دیں کہ مجھے نہ تو کوئی نظر بد ہے اور نہ مجھے کوئی جادو ہے۔ جو بھی میرے اوپر حالات ہیں، اگر بیماری ہے تو وہ بدنی بیماری ہے، اور جو بھی حالات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس اس کے لیے کیا ہے؟ تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور ایک تصویر درود پاک کی پڑھیں، اس کا علاج میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ اب اگر جادو آ جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہے، وہ جو جادو کا علاج ہے وہ ہم کریں گے۔ اگر نظر بد آ جاتی یعنی پانی کڑوا کسیلا آ جاتا ہے تو پھر ہم نظر بد کا علاج کریں گے۔ وہ علاج میں نے آپ کو کافی سارے بتائے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑے ہوئے ہیں، تلاش چینل کے اوپر۔ جو علاج آپ کے وقت کے حساب سے، آپ کی طبیعت کے حساب کے، یا جو آپ کو آسانی ہے جس عمل کے لیے، وہ عمل اس میں سے منتخب کر کے، یعنی تلاش چینل سے لے کے اپنا علاج کریں۔ اگر جادو آ جاتا ہے تو جادو کا علاج، اور اگر نظر بد آ جاتی ہے تو نظر بد کا علاج، اور اگر محض بیماری آ جاتی ہے تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اب تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔